فراز صاحب نے حال ہی میں میرے سورہ کوثر کے موضوع پر کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں. آئیے پہلے ان کی ویڈیو کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں. میرے ایک بہت ہی پڑھے لکھے فالوور ہیں، سبسکرائبر ہیں. ان کا نام انہوں نے اجازت نہیں دی بتانے کی، تو میں نہیں بتا رہا. لیکن انہوں نے پھر کیا کہ انہوں نے سفیان صاحب کے موضوع کو لے کے اس کا بہترین پوسٹ مارٹم کیا. چونکہ وہ عربی گرامر سے واقف ہیں تو انہوں نے مجھ سے کافی زیادہ بہتر اس کام کو کیا. فراز صاحب نے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ویڈیو میں، دعویٰ کیا کہ ان کے ایک سبسکرائبر جو ان کے مطابق عربی زبان کے ماہر ہیں، انہوں نے سورہ کوثر کے موضوع میں کچھ غلطیاں نکالی ہیں. ان اعتراضات کا جواب دینے سے پہلے میں فراز صاحب کی لاجک کو 1400 سال پیچھے تاریخ کے اس دور میں لے جانا چاہتا ہوں جب عربی زبان اپنے عروج پر تھی اور اہل عرب اپنی فصاحت و بلاغت، ایلوکوینس پر غرور کیا کرتے تھے. تاریخ ادب یعنی عربی ادب کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو قریش نے اسے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا. اس دور کا سب سے بڑا اور مشہور غیر مسلم عرب شاعر لبید بن ربیہ، جس کے اپنے شاہکار قصیدے یعنی مولکات کعبے کی دیواروں پر لٹکتے تھے، جب اس نے آ کر سورہ کوثر کے ان 10 الفاظ کو پڑھا تو اس کا رد عمل کیا تھا فراز صاحب؟ کیا اس نے یہ کہا کہ اس میں الف اور حمزہ کی گنتی غلط ہے؟ کیا اس نے کہا کہ اطعنا کا ایک لفظ نہیں ہے؟ نہیں، وہ عربی زبان کا وہ پیدائشی ماسٹر تھا جس کے سامنے آج کے بڑے سے بڑے گرامر کے ماہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اس صورت کے الفاظ، اس کے توازن اور اس کی لسانی ساخت، اس کی لنگوسٹک سٹرکچر سے اس قدر حیران رہ گیا، اس قدر دنگ رہ گیا کہ اس نے بے ساختہ کعبے کی دیوار پر ان آیات کے نیچے لکھ دیا: ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. ذرا منطق کا استعمال کریں. جب 7ویں صدی کے وہ خالص اہل زبان جو عربی کے اصل موجد اور ماسٹر تھے، وہ جو اسلام کے بدترین دشمن بھی تھے، وہ اس کلام میں کوئی لنگوسٹک خامی یا غلطی نہیں نکال سکے اور اس کے کمال کے آگے جھک گئے، تو آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد کسی انسان کا صدیوں بعد بننے والے گرامر کی رولز کی بنیاد پر اس کے اوریجنل رسم الخط میں غلطیاں نکالنا کیا مکمل طور پر غیر منطقی اور مضحکہ خیز نہیں ہے؟ ذرا انصاف سے فیصلہ کیجیے گا. جب بات عربی کی فصاحت اور اس کے کمال کی ہو تو کیا آپ تاریخ کے اس عظیم ترین عربی دان، وہ شاعر لبید بن ربیہ کی بات مانیں گے یا اپنے کسی عام سے سبسکرائبر کی؟ آئیے اب آپ کے نام نہاد عربی ماہر کے اعتراضات کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں، میں فراز صاحب اور ان کے تمام فالوورز کو ایک بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو کسی مقابلے یا ضد کا حصہ نہیں ہے، یہ جیت ہار کا قصہ نہیں ہے. میرا واحد مقصد اور دل سے دعا یہی ہے کہ ہم سب کو اس سیدھے راستے کی ہدایت ملے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. میرے دل کے کسی بھی کونے میں آپ میں سے کسی کے لیے بھی ذرا برابر نفرت نہیں ہے. ہم سب مل کر سچائی کی تلاش کر رہے ہیں. فراز صاحب، اس سے پہلے بھی آپ نے سورہ کوثر کے موضوع پر ایک تنقیدی ویڈیو بنائی تھی اور اپنی بات ثابت کرنے کے لیے آپ نے اور اقبال صاحب نے مرزا غالب کے کچھ اشعار پیش کیے. لیکن جیسا کہ ہم سب نے دیکھا، آپ نے وہاں الفاظ کی گنتی میں ہی غلطی کر دی، جس کی وجہ سے وہ اعتراض خود بخود باطل ہو گیا. اب آپ نے ایک نئی ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ کے ایک سبسکرائبر نے سورہ کوثر کے موضوع پر کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں. فراز صاحب، آپ اور میں، ہم دونوں اچھی طرح جانتے ہیں کہ لنگوسٹک کے اعتبار سے یہ اعتراضات کتنے کمزور ہیں. آپ نے کچھ اسلامی اسکالرز اور کمیٹیوں کے فتوے بھی پیش کیے تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ مسلمان علماء بھی نادتی معجزات کو بدعت کہتے ہیں. ایک ایتھیسٹ ہونے کے ناطے آپ شاید اس بات کی گہرائی نہیں سمجھ پائے کہ علماء کرام نے وہ فتوے ان باطنی فرقوں کے خلاف دیے تھے جو اعداد کی بنیاد پر اسلام کے بنیادی احکامات مثلا نماز روزہ کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے. ہم یہاں کسی شرعی قانون کو نہیں بدل رہے، ہم تو اس کتاب کا وہ شاندار اسٹرکچرل اور میتھمیٹیکل کوڈ دنیا کے سامنے لا رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، جو خاص طور پر آپ جیسے لوگوں کے لیے جو سائنس، میتھمیٹکس اور لاجک کو اپنا معبود مانتے ہیں. جہاں تک آپ کے اعتراضات کا تعلق ہے تو وہ لسانی لحاظ سے انتہائی کمزور ہیں. آپ کہتے ہیں کہ الف 10 بار نہیں آیا کیونکہ حمزہ الگ حرف ہے. یاد رکھیں، قرآنی حروف تہجی کی بنیاد 28 بنیادی حروف کانسوننٹس پر ہے. حمزہ عربی کے 28 بنیادی حروف کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فونیٹک سٹاپ ہے جسے خلیل بن احمد نے صدیوں بعد ایجاد کیا. آپ نے اعتراض کیا کہ الفاظ کی گنتی غلط ہے اور اطعنا کا ایک نہیں بلکہ کئی الفاظ پر مشتمل ہے. گرامر کے لحاظ سے اس میں فعل اور ضمیر ہے. ظاہری اور ساختی سٹرکچری طور پر جب بھی آپ اسے دیکھیں گے، یہ ایک ہی جڑے ہوئے لفظ یعنی ورڈ بلاک کے طور پر لکھا جاتا ہے.
آپ کسی بھی اہل زبان عرب سے پوچھ لیں، وہ اسے دیکھنے میں ایک ہی لفظ پڑے گا۔ ہم قرآن کریم کے بنیادی رسم الخط یعنی اس کے ظاہری ساخت کی گنتی کر رہے ہیں۔ گرامر کی روح سے پانی جیسے H2 ہوتا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن بھی ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مجموعہ ہے، لیکن اپنے فزیکل اور ظاہری وجود میں وہ ایک قطرہ کہلاتا ہے، پانی کہلاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کمپیوٹر سائنس اور ڈیٹا انالیسس میں جیسے ہمارے پاس اسپیس ڈیلیمیٹڈ اسٹرنگ کہتے ہیں، رسم عثمانی میں بھی اتھینا کا ایک مکمل جڑا ہوا اور واضح ویژول بلاک ہے، ایک ہی ورڈ ہے۔ فراز صاحب، اوپر دیے گئے دلائل کی طرح آپ کے بقیہ تمام اعتراضات بھی بالکل اسی طرح انتہائی کمزور ہیں۔